بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی سفارتخانے کے قریب دھماکہ، 20 افراد مارے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی، امریکی رکن پارلیمنٹ۔ یہودیوں پر تنقید پر مسلم خاتون پولیس آفیسر معطل۔ شاباش ٹیم پاکستان، شہباز شریف اور عمران خان کا ایک ہی بیان۔ عمران خان کا مقصد عوام کو فوج سے لڑانا اور ملک کو سری لنکا بنانا ہے، حکمران اتحاد۔ امریکہ کا یہ قدم اقوام متحدہ کو تباہ کر رہا ہے۔ انڈیا میں مسلم ناموں والے وارڈوں کے نام تبدیل کر دیے گئے۔ پکوڑے کھانے کے شوقین جوڑے نے بچے کا نام ہی پکوڑا رکھ دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کابل میں روسی سفارتخانے کے قریب ایک دھماکے سے 20 افراد مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 2 روسی سفارتکار بھی شامل ہیں۔ حملہ آور کے قریب پہنچتے ہی سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر دی تھی۔ حملہ آور کو اصل ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نشانہ بنا ڈالا۔ امریکی کانگریس رکن شیلا جیکسن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی۔ جہاں تک نظر دیکھ سکتی ہے، پاکستان میں پانی ہی پانی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا امریکی وفد ہے جس نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کچھ روز پہلے شیلا جیکسن نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر کہا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کی جائے۔ ملک بھر میں 5735 کلومیٹر سڑک بارشوں اور سیلاب سے متاثر اور 7,50,405 مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 80 اضلاع بارشوں اور سیلاب سے تاحال متاثر ہیں۔ ملک بھر میں 3,30,46,329 افراد بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں سوشل میڈیا پوسٹ پر تبصرہ کرنے کا الزام عائد کر کے مسلم خاتون پولیس آفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ شام میں مبینہ طور پر مشکوک خاتون کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کے الزام پر مسلم پولیس آفیسر کو 27 سالہ روبی بیگم کو معطل کر دیا۔ یاد رہے دوستوں کہ 2 سال پہلے کرونا وبا میں نافذ کردہ لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین کو بہادری سے کنٹرول کرنے والی باحجاب مسلم خاتون پولیس آفیسر روبی بیگم کو پہلی بار عوامی پذیرائی ملی تھی۔ تاہم وہ جلد ہی متنازع ہوگی جب پولیس میں بھرتی سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹس دوبارہ وائرل ہوگی، جس میں روبی بیگم کو یہودیوں اور 9/11 حملوں کا مذاق اڑاتے دکھایا گیا، جس کے بعد پولیس نے انکوائری شروع کی اور سنگین بد انتظامی کا جواب دینے کا مقدمہ درج کیا، جس کی سماعت کی تاریخ ابھی نہیں دی گئی۔ تاہم خاتون پولیس آفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ ایشیا کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی جانب سے بھارت کو شکست دینے پر وزیراعظم میاں شہباز شریف نے زبردست مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاباش ٹیم پاکستان، آپ نے قوم کے دل بھی جیت لیے۔ عمران خان نے بھارت کے خلاف کامیابی پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم نے زبردست مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت میں قوم کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت تھی۔ شاباش شہینوں، شاباش، شاباش ٹیم پاکستان، قوم کو آپ پر ناز ہے۔ دوسری طرف ویرات کوہلی کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم نہ صرف مقابلہ کرنے بلکہ عزت کرنے والی ٹیم بھی ہے۔ ویرات کوہلی نے کھلے دل سے ٹیم پاکستان اور کپتان بابر اعظم کی تعریف کی۔ ویرات کوہلی کا کہنا تھا کہ بابر اعظم مجھ سے بہت جونیئر ہیں، ان میں سیکھنے کا جذبہ ہے اور وہ بہت عزت کرتے ہیں۔ بابر اعظم کو ہر فارمیٹ میں اچھا کھیلتے دیکھ کر حیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ ہے، ان سے احترام کا رشتہ ہے۔ ویرات کوہلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں۔
بابر اعظم سمیت تمام پاکستانی کھلاڑی سویٹ اور فرینڈلی ہیں۔ تیسری طرف بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستان کے خلاف میچ میں محمد آصف کا کیچ ڈراپ کرنے والے بولر ارشدیپ سنگھ کو غدار قرار دے دیا۔ بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست کے بعد ہندو حسب معمول اور ہمیشہ کی طرح آپے سے باہر ہو گئے اور کیچ ڈراپ کرنے والے ارشدیپ سنگھ کو ایجنٹ ہی قرار دے دیا۔ میچ کے اہم موقع پر ارشدیپ سنگھ سے محمد آصف کا کیچ ڈراپ ہو گیا تھا، جس کے بعد بھارتی سوشل میڈیا پر ارشدیپ سنگھ کو بدترین تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ ہندو صارفین نے ارشدیپ سنگھ پر جان بوجھ کر کیچ چھوڑنے کا الزام عائد کیا۔ کرکٹر محمد حفیظ نے ارشدیپ سنگھ کی حمایت میں کہا کہ کھیل میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بھارتی شائقین سے درخواست ہے کہ کسی کی تذلیل اور بے عزتی نہ کریں۔ کرکٹر ہربھجن سنگھ نے بھی تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ نوجوان ارشدیپ سنگھ پر تنقید کرنا بند کریں، کوئی بھی جان بوجھ کر کیچ نہیں چھوڑتا، پاکستان نے بہتر کھیلا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کا مقصد عوام کو فوج سے لڑانا اور ملک کو سری لنکا بنانا ہے۔ پوری قوم سیلاب سے جبکہ نفرت، انتقام اور تکبر میں ڈوبا ہوا عمران خان مسلح افواج سمیت قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی تقاریر کو براہ راست دکھانے سے متعلق پیمرا نوٹیفکیشن کے خلاف سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے عمران خان کا بیان سنا ہے؟ جو کچھ کہا گیا اس وقت آرمڈ فورسز عوام کو ریسکیو کر رہی ہے، کیا کوئی اس بیان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت ان کو فری لائسنس دے دے؟ آپ جانتے ہیں کہ جس سیاسی لیڈر کی فالوئنگ ہوتی ہے اس کے الزام کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس قسم کی غیر آئینی بات کریں اور اشتعال پھیلائیں تو یہ آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا۔ عدالت نے کہا کہ کیا کسی آرمی جنرل کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کریں اور پھر پیمرا کنٹرول بھی نہ کرے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان سے متعلق کہنا تھا کہ پہلے آپ خود طے کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں۔ یہ سب کر کے توقع نہ رکھیں کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ فوج کے افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں اور آپ ان کی حب الوطنی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، میرے خیال سے عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بات کی تھی۔ فوج کے افسران اور جوان کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ عمران خان ہمیشہ آرمی کی عزت اور تعریف کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے اجلاس میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک وزیر خارجہ لاروس کی قیادت میں 52 رکنی روسی وفد کے کسی ایک رکن کو بھی امریکی ویزا نہیں ملا۔ روس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ بات اور بھی تشویشناک ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے امریکی حکام اقوام متحدہ کی سرکاری تقریبات میں شرکت کے لیے متعدد روسی مندوبین کو ویزا دینے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ روس نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے میزبان ملک کے طور پر قانونی طور پر ویزا جاری کرنے کا پابند ہے۔ 19 ستمبر سے شروع ہونے والے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے درخواست ماسکو میں امریکی سفارت خانے میں جمع کروائی گئی۔ روس نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے سربراہ سے کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر امریکی حکام پر زور دیں کہ وہ سرگئی کے دورے کی کوریج کرنے والے صحافیوں سمیت فوری طور پر تمام روسی مندوبین اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کو ویزا جاری کریں۔ اس سال 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے دوستوں پہلے ہی امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات ڈرامائی طور پر مزید خراب ہو چکے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ یوکرین میں روس اور روسی صدر پیوٹن کی جنگ کو بین الاقوامی استحکام کے لیے سب سے شدید اور فوری خطرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ یوکرین کی حمایت کرنے والی بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کر رہی ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ مغرب ہمیں ہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ میزبان ملک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور روسی فیڈریشن کے مندوبین کے لیے ہر سال اقوام متحدہ کی تقریبات میں سینکڑوں ویزے جاری کرتا ہے۔ روس یوکرین کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ امریکی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات خاص طور پر اہم ہے کہ روس میں ہمارے سفارتخانے کے خلاف روس کے غیر ضروری اقدامات یعنی عملے کی زبردستی بے دخلی کے نتیجے میں ہمارا عملہ بہت کم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے ویزے پر کارروائی کرنے کی ہماری صلاحیت بھی محدود ہو چکی ہے۔ دوستو، روسی وزیر خارجہ سرگئی کو 20 سے 26 ستمبر تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روسی وفد کی قیادت کرنی ہے۔ ویزے کا اجرا میزبان ملک کا قانونی فرض ہے، یہ کوئی حق یا استحقاق نہیں ہے۔ 1947 کے معاہدے کے مطابق امریکہ کو رکن ممالک کے نمائندوں کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جانے سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 1947 کے معاہدے کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ امریکی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ ہم ہیڈ کوارٹر میں اقوام متحدہ کے آئندہ اجلاسوں کے لیے وفود کے ویزے پر امریکی مشن کے ساتھ فعال طور پر رابطے میں رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی اب ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی کے گڑھ میں میونسپل کارپوریشن نے حد بندی کا ایک مسودہ آرڈر جاری کرتے ہوئے مسلم ناموں والے تقریباً 1 درجن وارڈوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ بی جے پی حکومت کے اس اقدام پر سماج وادی پارٹی اور کانگریس نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور اس اقدام کو پولرائزیشن کی کوشش قرار دیا ہے۔ گورکھپور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی کا آبائی شہر ہے۔ ملک میں ڈر بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ نام کی تبدیلی حد بندی کی مشق کا حصہ تھی جس کے تحت گورکھپور میں وارڈوں کی تعداد 80 ہو گئی ہے، جن میں سے کئی نامور شخصیات اور آزادی پسندوں کے نام ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ لوگ 1 ہفتے کے اندر اپنے اعتراضات درج کرا سکتے ہیں اور ان کو نپٹانے کے بعد حد بندی کو منظوری دی جائے گی۔ سماج وادی پارٹی کا کہنا ہے کہ پارٹی اس سلسلے میں ایک میٹنگ کرے گی اور ایک وفد پیر کو ضلع مجسٹریٹ سے ملے گا اور اپنا اعتراض درج کروائے گا۔ کانگریس نے نام کی تبدیلی کی مشق کو پیسے کا ضیاع قرار دیا۔ ہم یہ سمجھنے میں ناکام ہے کہ اس مشق سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا۔ وارڈوں کے نام دوستو، اشفاق اللہ خان، شیو سنگھ چھتری، بابا گمبھیر ناتھ، بابا راکھو داس، ڈاکٹر رجندر پرساد اور مدن موہن مالویہ جیسی شخصیات کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ برطانیہ میں پکوڑے کھانے کے شوقین والدین نے اپنے نومولود کا نام ہی پکوڑا رکھ دیا۔ برطانیہ کے ریسٹورنٹ دی کیپٹن ٹیبل میں چائے کے ساتھ پکوڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ پاکستانی اور بھارتی شہریوں میں تو کافی مقبول ہی ہے، لیکن مقامی شہری بھی پکوڑے کھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ میں باقاعدگی سے چائے پکوڑا کھانے کے لیے آنے والے ایک برطانوی جوڑے کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، جس پر پکوڑے کے ان دیوانوں نے اپنے نومولود کا نام ہی پکوڑا رکھ دیا۔ اس دلچسپ بات کا انکشاف ریسٹورنٹ کے مالک نے سوشل میڈیا پر ریسٹورنٹ کے پیج پر کیا، جس پر صارفین نے مزے کے کمنٹس کیے۔ ایک صارف نے لکھا کہ ہر شام چائے کے ساتھ اب یہ بچہ پکوڑا بھی ہوا کرے گا، جبکہ ایک اور صارف نے اپنے بچوں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ میرے 2 بچے ہیں، چکن اور ٹکا۔ اسی طرح ایک خاتون صارف نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لکھا کہ میری پسندیدہ چیزیں کیلے اور تربوز ہیں، لیکن میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور بچوں کا نام کیلا یا تربوز نہیں رکھا۔ مسوڑھوں کی خرابی امراض قلب، بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ بن سکتی ہے۔ خراب مسوڑھے کئی طرح کی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ اب ایک سٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ انتہائی خراب مسوڑھے شوگر، امراض قلب، حتیٰ کہ الزائمر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ مسوڑھوں کی خرابی پورے جسم کے خلیات میں سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ اسے بلڈ پریشر میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ الزائمر کے مریضوں میں بھی یہ کیفیت دیکھی گئی ہے۔
اب یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سائنسدانوں نے اس کی ایک ممکنہ وجہ ڈھونڈی ہے۔ اس کے لیے انتہائی اہم خلیات نیوٹروفلس کو دیکھا گیا جو کسی چوٹ یا تکلیف یا انفیکشن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چوہوں کے مسوڑے متاثر کرنے کے بعد ان میں نیوٹروفلس کی تعداد بڑھ گئی۔ معدے، آنتوں اور خون میں بھی انہیں دیکھا گیا، یعنی مسوڑوں کی وجہ سے یہ خلیات پورے جسم میں جا پہنچے۔ اس سے جسم میں ایک کیمیکل کا اخراج شروع ہو گیا جو شوگر، دل کے امراض اور دیگر کئی امراض کی وجہ بنتے ہیں۔ چائنا نے ہر قسم کی موسمیاتی شدت میں بھی اپنی رفتار برقرار رکھنے والی بلٹ ٹرین بنائی ہے جو -40 درجے سینٹی گریڈ میں بھی 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے۔ اس ٹرین کو CR400AFG کا نام دیا گیا ہے جو فیوکسنگ ٹرین سیریز کا ایک حصہ ہے اور اسے 6 جنوری کو منظر عام پر لایا گیا۔ ٹرین کی پٹریاں اور نظام کو ہائی سپیڈ بنایا گیا ہے۔ چینی سرکاری ریلوے کمپنی چائنا ریلوے بیجنگ گروپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرین کو سرد ترین ماحول میں آزمایا ہے اور اس کے سارے نظام اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ سب سے اہم اس کا بریک سسٹم ہے جو انتہائی برفیلے اور سرد ماحول میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹرین میں بریک کا نظام بالکل درست انداز میں کام کرے گا، جو کہ ایک اہم کامیابی ہے۔ سرد ترین علاقوں میں ٹرین کا بریکنگ سسٹم جام نہیں ہوگا اور وہ ٹرین کو دھیرے دھیرے آگے پیچھے سرکاتا رہے گا اور یوں منجمد ہونے سے بچ جائے گا۔ مائکروسافٹ نے اپنے صارفین کے لیے پاس ورڈز کے بغیر کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان سائن ان ہونے کا نیا طریقہ متعارف کروا دیا ہے۔ لاگ ان ہونے کے لیے صارفین کو اپنے سمارٹ فون پر ونڈوز ہیلو یا مائکروسافٹ اتھینٹیکیٹر ایپ درکار ہوگی۔ جب بھی وہ اپنے کسی مائکروسافٹ اکاؤنٹ میں داخل ہونا چاہیں گے تو صارف مذکورہ دونوں میں سے ایک ایپ کے ذریعے خود کی تصدیق کرے گا اور یوں وہ بغیر پاس ورڈ ٹائپ کیے اس اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائے گا۔ واضح رہے دوستوں کہ اسی طرح کا سیکیورٹی فیچر واٹس ایپ اور یاہو میں بہت پہلے سے موجود ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ کے بغیر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مائکروسافٹ کے ایک تازہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ آج کل پاس ورڈ بھولنا ایک عام سی بات بن چکی ہے، جو صارفین کے لیے شدید پریشانی کے علاوہ وقت کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دماغ ایک خطرناک بیماری الزائمر کے اسباب دراصل جگر سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ الزائمر بیماری میں دماغ کے خلیے تیزی سے مرتے ہیں اور دماغ بھی بتدریج سکڑنے لگتا ہے۔ آخر کار یہ عمل مریض کی موت پر جا کر ہی رکتا ہے۔ اب تک الزائمرز کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کی وجہ دماغ میں بننے والے پروٹین ایمیلوئڈز ہوتے ہیں جو دماغی خلیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالتے ہیں۔ البتہ یہی پروٹین ہمارے جگر میں بھی بنتے ہیں، لہٰذا ایک متبادل مفروضہ یہ بھی تھا کہ شاید انسانی جگر میں بننے والے ایمیلوئڈز کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں، جہاں یہ الزائمرز بیماری کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس مفروضے کو ایمیلوئڈز ہائپوتھیسس بھی کہا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں اب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ الزائمرز کی ابتدا میں دماغ سے زیادہ جگر کا کردار ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل PLOS بایولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے طرح طرح کے کھانے تیار کرنے میں تو مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن کھانا پکانے کا طریقہ تو وہی پرانا ہے۔ اب سائنسدانوں نے 3 مختلف اقسام کی لیزر سے مرغی کو پکایا ہے۔ اس عمل میں گوشت کم سکڑتا ہے، یکساں درجہ حرارت سے ذائقہ برقرار رہتا ہے اور اس کی نمی برقرار رہتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے پہلی مرتبہ لیزر سے مزیدار کھانا پکانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس طرح خود کار اور روبوٹک باورچی سے کھانا پکانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں گوشت کھایا گیا تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا۔ ایک اور تجربے میں 2 افراد کو عام چولہے اور لیزر چولہے سے پکایا گیا گوشت کھلایا گیا، لیکن انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا گوشت کیسے پکایا گیا ہے۔ دونوں افراد نے لیزر پر بھنے ہوئے مرغی کے گوشت کو پسند کیا۔ کولمبیا کے سائنسدان اس کامیابی پر خوش ہیں اور ان کے خیال میں یہ ایک کم خرچ نسخہ ہے۔
وہ دن دور نہیں دوستوں کے جب لیزر چولہے عام ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔